اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ بڑی ہی توجہ، طیب و طاہر اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، اور لا یمسہ الا المطہرون کلام مجید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہم ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہمارے پاس سند ہے، اور اسی کے فضل سے جمع ہوئے، اسی کی کرم سے بیٹھے۔ اب وہی اللہ ہمیں اس پہ بہترین دونوں جہانوں میں اجر عطا فرمائے۔ لو جی، سبق شروع ہونے لگا ہے، بڑی ہی توجہ سے تسبیحاں اپنی بند کر دیں، قرآن سے بڑی تسبیح کوئی نہیں ہے، اللہ کا کلام سنیں۔ کل آپ نے سنا تھا کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی کہاوت، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر کی۔ اب آگے چلیں، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا الَّذِينَ، بس الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس انہوں نے جان لیا، انہ الحق، انہ الحق، بے شک حق ہے، من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اب حق ہے ان کے رب کی بولو، حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب ہم نے قرآن مجید سے حق تلاش کرنا ہے، اللہ نے حق کس کو کہا ہے، اللہ نے حق کس کو کہا ہے، بس یہی چار لفظ ہیں اور اس پہ گفتگو تمام ہوگی۔ بڑی توجہ ان حماق سے بیٹھیے گا، کئی راز کھولیں گے، کئی پردے اٹھیں گے، دلوں کی بنجر زمین نور قرآن سے سیراب ہوگی، عشق رسول سے جڑے ہوئے سینے حضور کا مدینہ بنیں گے، اور الحمدللہ ہمارا گنبد خضرا سے تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا۔ حق کیا ہے جی؟ آئیے اس کو سورۃ النحل کے اندر ہم ذرا جاتے ہیں اور حق تلاش کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حق جان لیا کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ چونکہ یہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے نا، یہ نبی پاک نے نہیں لگائی، یہ پہلا سپارہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ حضرت خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ ترتیب 2.5 سالہ دور میں نہیں لگوائی۔ پھر یہ 10 سالہ دور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، انہوں نے بھی یہ قرآن مجید کی ترتیب نہیں لگائی۔ ہاں، جب حیا کا بادشاہ، حضور کا دورہ داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ حفاظ قراء حضرات جو صحابہ کرام ہیں جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ یہ صحیفہ رحمت ہی ختم ہو جائے، پھر انہوں نے پکے حافظوں کو بلایا۔ بھئی کیوں نہ وہ پکے حافظ ہوتے جن کو قرآن محمد نے حفظ کرایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ جوڑیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ ہے نازل کرنے والا، اللہ ہے حفاظت کرنے والا، اور نبی ہے معلم پڑھانے والے۔ پھر جنہوں نے اپنی محنت شاقہ سے قرآن کو جوڑا اور جلد کی صورت میں آج تک ہمارے پاس ہے، وہ ہیں قرآن کے محافظ، اور جن کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، بے وقوفو، قرآن کے قاریوں کو بے وقوف کہتے ہیں، بے وقوفو، نبی کے پاس بیٹھ کے پڑھنے والے شاگردوں کو بے وقوف کہتے ہیں، بے وقوفو، صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ
خبردار تم السفاؤ وہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون تمہیں شعور، تمہیں علم ہی کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو جمع کر کے جو صحیفہ رحمت ہمارے تک پہنچا ہے، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کام ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ترتیب میں تو ایسی صورتیں نہیں ہیں کہ یہ دوسری یا تیسری، لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب ہم پڑھنے لگیں سورۃ النحل۔ سورۃ النحل، ہاں، اللہ فرماتا ہے سورۃ النحل میں، وَيَوْمَ، اس دن، نبعث، ہم، لفظوں پہ غور کریں، نبعث جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے، ہم اٹھائیں گے، فی کل امہ، ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، من علیہم من انفسہم، جو آسمان سے نہیں اترے گا، جو علیہم ان میں سے ہوگا، گواہ ان میں سے ہوگا، گواہ ان میں سے ہوگا، علیہم گواہ ان میں سے ہوگا۔ پھر ذرا اس کو پیچھے آئیں، وَيَوْمَ، اس دن، نبعث، ہم اٹھائیں گے، فی کل امہ، ہر امت میں، شہیدن ایک گواہ، علیہم ان میں سے ہوگا، من انفسہم انہی کے نفسوں سے ہوگا، ہوگا بھی ان میں سے اور ہوگا بھی وہی، ہوگا بھی ان میں سے اور ہوگا بھی وہی۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان میں تھے، حضرت نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان میں تھے، حضرت موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان میں تھے۔ یہ تھے چھوٹے گواہ، چھوٹے گواہ ہر اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید ہے کہ انہی میں سے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے، اس لیے تو دے رہے ہیں وہ گواہی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بھی نا آدم کا دور میں، حضرت نوح کے دور میں کوئی بھی اوں کرے گا امتیوں میں سے، یا نبیوں کے اوپر کوئی ابجیکشن کرے گا، نبی کہیں گے ہم گواہ تھے یہ کام انہوں نے کیا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں گواہ کافی ہوں آپ کے لیے۔ یہ ہر نبی گواہی دے رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی ڈیڑھ ہوشیار بنے کہے جی میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کہتا میں گواہ ہوں، وَكَفَى کافی ہوں، بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ گواہ، یا کہہ دیتا نبیوں کو کہ ان کے منہ پہ مارو، وجوہہم وادبارہم، ان کو پیٹھوں کو مارو کہ یہ نبی پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں گواہی مانتے، اللہ ہم نے تو ایسا کیا نہیں۔ جھوٹے اور مرے بندے کے مکرنے کا کیا کوئی اپنا ذہن رکھا جا سکتا ہے؟ تو پھر اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے، اب ان گواہوں پہ اگر مطمئن نہیں ہونا، فرمایا وَجِئْنَا بِكَ، پھر ہم ان امتوں کے اوپر سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ، اور ان نبیوں کی رسالت و نبوت کے اوپر کہ جو ہم نے دیا وہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، وَجِئْنَا بِكَ، پھر ہم ایک اور گواہ لے کے آئیں گے، شہیدن جو شاہد ہوگا، چشمدید گواہ ہوگا، عَلَىٰ هَٰؤُلَاء پوری خدائی کے اوپر، اللہ کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں پوری کائنات کے نبیوں کا، پوری کائنات کے نبیوں کی امتوں کا، جو توحید الہی کی بارگاہ عدالت کے اندر شفاعت کا مقدمہ لڑے گا، وہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس وقت تو نہیں تھے، لیکن اللہ کہتے وَجِئْنَا بِكَ، ہم لائیں گے گواہ۔ اللہ گواہ کہے تجھے تکلیف کون سی ہے؟ تو نہیں مانتا تو نہ مان۔ گواہ کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری، بے شک بے شک، گواہ کے لیے ناظر ہونا بھی ضروری، گواہ کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری، اور گواہ کے لیے یہ جو کہتے ہیں کہ نبی یہاں پہ ہیں، او بھائی ذات دی کوڑ کے لیے چھتیرا نو جپے، مخلوق کے اندر اور نبی کے اندر فرق ہی کوئی نہیں۔ نبی کے اندر اور مخلوق کے اندر فرق ہی، اگر کہتے ادھر نہیں ہے پھر ہمیں بتائیں، اگر یہ بندہ ہی بندہ ہے، نبی پر تو پورا قرآن اترا، تیرے اوپر کیا اترا؟ نبی تو اللہ سے ہم کلام ہوتا، بتا
تیرے ساتھ تو تیری بیوی بھی سیدھے منہ سے کلام نہیں کرتی، تو زور لگا لے تیرا بچہ تیری بات نہیں مانتا، میرا نبی سید البشر وہ ہے، کھڑا نماز میں ہو، ظہر نماز کی ہو، نماز کا ٹائم ظہر کا ہو، صحابہ کی جماعت پیچھے ہو، ایک کافر تانا دے نیا دین لے کے آیا ہے، کعبہ بھی نیا لے کے آئے، قبلہ بھی نیا لے کے آئے، دل انور میں خیال آئے، نبی چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہ کو کہنا پڑ جائے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، 2 گھنٹے یہاں پہ تقریر ہو سکتی ہے، قد تحقیق نرا ہم نے دیکھا، نرا ہم نے دیکھا، وجہ کا سونے آپ کا چہرہ، اور نلائک کو وہ چہرہ کتنا سونا ہوگا کہ جو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رات انجیل زبور کھنگالی، اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ تم میرے لیے آروں سے زکریا چہرے بھی ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم 41 دن آ کے نمرود کے اندر بھی رہا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اسماعیل یہ تیرا حلق ریشم سے زیادہ نرم ہے، چھری چلی جو پتھر جس نے کاٹ دیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ نا اس لیے وہ نبی اللہ نے تجھے دیا، وہ نبی دیا، قد نرا تقلب وجهك، ہر ایک عام و خاص اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ تیرے نبی کی طرف متوجہ ہے۔ پھر بریلی والے بابے کی بولی بولیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروانہ شمعی رسالت، علم و عمل کے بادشاہ، امام احمد رضا، صاحب کنز الایمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا، اے ساڈا بابا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا، ہر ایک چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ اور جب فرمایا نا وجہ کا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، کیسے؟ فی السماء، آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، لفظ تو اگلے سوادی ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ جو نون ہے یہ موقت بانون تقید ثقیلہ کا نون ہے، دورہ معنی پایا جائے گا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، محبوب ضرور ہم نے ارادہ کر لیا، اللہ ارادوں سے پاک ہے، اللہ ارادوں سے پاک ہے، ہم نے ارادہ کر لیا، تیرے دل کے اندر خیال آیا ہے کہ قبلہ بدل جائے، قبلتن ترضاها، فرمایا ابھی نماز میں اپنا منہ پھیر، ہم لوگوں کو بتائیں گے ہمارے لیے نماز اتنی اعلیٰ نہیں، ہمارا قبلہ اتنا اعلیٰ نہیں جتنا پروٹوکول محمد مصطفیٰ کی ذات کا ہے، قبلتن ترضاها، پھیر نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ وسیلے کو من کرو، پہلے تو وہ کعبہ لے کے آؤ جو اللہ نے بنایا ہو، جس کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، یہ اللہ والا کعبہ نہیں ہے، محمد والا کعبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قبلتن ترضاها۔ پھر بریلی کا بابا بولا فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ ہم بھی بندے ہیں اور حضور بھی بندے ہیں، ہمارے کہنے پہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ کعبہ تھا کہ جس کی طرف سب نبیوں نے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھی۔ بھئی 1.25 لاکھ نبیوں کی بات کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے محمد کے خیال کے سامنے، میں کہہ گیا جو کہنا تھا۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے ہمارے نبی کو نکال ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، کوئی اللہ مشورہ کرتا، کوئی مشورہ کرتا کہ صرف خیال آیا ہے اور خیال کو پھیر دیا، اور پھر مان لو اس نبی کے خیال میں اتنی طاقت ہے، اس کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ اور خیال سے قبلے بدل جائیں، دعا سے تو نہیں بخشا جا سکتا، دعا سے میں نہیں بخشا جا سکتا۔ اور وہ جو حجت الوداع کے موقع میں 5 گھنٹے جون جولائی کی سخت دھوپ میں اونٹنی کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے تیرے نبی نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے امت کے لیے دعا کی، کیا خیال سے قبلہ بدل جائے گا اور دعا سے امت نہیں بخشی جائے گی؟ خیال معتبر نہیں ہوتا، دعا معتبر ہوتی ہے۔ خیال ہے دل کے اندر آنے کا نام، بندہ دل میں کروڑ دفعہ گالیاں دے لے گناہ نہیں لکھا جائے گا،
گالی دے لے، گناہ کروڑ دفعہ کہہ لے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک یہاں سے ادان لفظ ہو جائیں بھئی یہ تیرا میرا خیال ہے، ایک میرے نبی کا خیال ہے، اللہ اور میرے نبی کے دل کا جو خیال ہے وہ بھی وحی الہی ہے، سبحان اللہ بے شک وہ بھی وحی الہی ہے۔ اس دل پاک میں وہی آتا ہے جو وحی الہی یعنی اللہ کی طرف سے ہو، تو پھر نبی کے دل میں آیا، وہ کعبہ بدل گیا۔ تو آج تک جس کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ ہمارے نبی والا کعبہ، سبحان اللہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف ہمارے نبی والا نبی والا کعبہ، یہ رب والا کعبہ نہیں ہے۔ دوسرا سپارہ اپنا پہلا رکوع ورکے دا پاسا کھبا 10ویں لائن پہ اللہ نے فرما دیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام، آج کے بعد بیت المقدس تمہارا مسجد حرام نہیں ہوگی، وہ ہوگی جس کی طرف چہرہ میرے محبوب نے پھیر لیا۔ قلندر لاہوری فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ چہرہ ودوہا وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ نبی کا چہرہ کائنات دیکھی تو لاہ محدود نظر آئی، اس کو سمیٹ کے دیکھا تو آقا تیرا نام بن گیا۔ تو یہ جتنی بھی کائنات ہے، یہ جو بس رہی ہے، چل رہی ہے، اور جتنے بھی مخلوق ان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ کعبہ ہے جو ہمارے نبی کو پسند تھا، پھر ہمارے نبی کی پسند کو اللہ نے پسند کیا۔ شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا۔ آگے اپنا اللہ نماز پوری کر لیں پھر بعد میں رخ موڑیں گے، فرمائے نہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اقبال ہے، اذان ازل سے تیری عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ حضور ایسے کریں، آپ اب نماز کے اندر ہی مڑیں، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی اور تیسری رکعت نماز کے اندر ہی میرے نبی مڑ گئے۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ نماز پڑھتے آسمان کی طرف نہ دیکھو، کہیں اللہ تمہیں نبینہ نہ کر دے۔ نبی نے آسمان کی طرف بھی دیکھا، نبی بالکل مڑ کے سیدھے بھی ہوئے اور صحابہ بھی مڑ کے سیدھے ہوئے۔ اب کسی مکتبہ فکر کا مولوی جو کہتے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، ان سے پوچھیں، یہ خیال تو دور کی باتیں تھی، صفیں بھی ٹوٹ گئی تھیں، رخ بھی پھر گئے تھے، چہرے بھی مڑ گئے تھے۔ چلو چہرہ مڑنے سے تو نماز نہیں ٹوٹتی، سینہ مڑنے سے ٹوٹتی ہے۔ تو وہاں پر صحابہ تو ایسے ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور اللہ یہ اب بتا رہا تھا والذین اتبعوہم بإحسان، نمازیں، دین، اسلام، کلمہ اسی کا معتبر ہوگا جو اطاعت میرے نبی کی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر بتائیں وہ نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ ایک سریکی کا شاعر جو کہتا ہے قاف قاضیہ میم مفتیہ کھول کتاب ڈسا، او تو وقت نماز تو یار آ گئے۔ میم مفتیہ کھول کتاب ڈسا، او تو وقت نماز تو یار آ گئے، ہے ہک بھی تو شان اتا، چل جلدی کروں سرکار آ گئے۔ یعنی کہ پھر صحابہ نے نماز کو نہیں دیکھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جس جیسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ نبی 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 نبی، نہ جنت کے اندر نبی جیسا کوئی ہے، نہ فرشوں کے اوپر نبی جیسا کوئی ہے۔ اللہ سب کچھ بنا سکتا ہے، رب ہو کے دوسرا محمد نہیں بنا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی غیرت کے خلاف ہے۔ بس ایک ہی تھا وہ جو بن مانگے ہمیں دی تھی، تو اس لیے فرمایا یہ نبی ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، پھر وہ جو اوناں فنا کریں گے ان کے اوپر ہمارے نبی گواہ، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سب سے بڑا گواہ جو ہوگا وہ ہمارے نبی ہوں۔ پھر جب ہمارے نبی گواہی دے دیں گے پھر کوئی نہ کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، جتنا بھی زور لگا لے گا۔ کیوں؟ فرمایا اب تمہارے کیس کی جو جرا ہے وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے
کہ جو دنیا پہ اپنی بولی نہیں جو رب کی بولی بولا کرتا، سبحان اللہ، اور رب کی بولی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ آیا، پھر آگے اللہ نے کہا، اب یہ سنیں، وَنَزَّلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب آپ کے اوپر کتاب، تِبْيَانًا، اب 4 صفتیں میں پڑھوں گا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر ہر شے کا علم موجود۔ بے شک پہلی صفت تِبْيَانًا، آپ نوٹ کریں، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا علم قرآن میں موجود، پہلی صفت قرآن کی۔ دوسری قرآن کی صفت وَہُدًى، یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صفت قرآن مجید کی وَبُشْرَى، خوشخبری ہے، اور چوتھی وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ یہ 4 صفتیں ہیں قرآن کی۔ پہلی کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ، ہر شے کا علم۔ دوسری کیا ہے؟ ہدن، ہدایت۔ تیسری کیا؟ رحمہ، رحمت۔ چوتھی کیا ہے؟ بشرا۔ اب یہاں پہ پہنچ گیا، سمجھ آ گئی کتنی صفتیں؟ 4۔ اب ذرا میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، اگر نبی کے شان میں مبالغہ آرائی ہو بھی جائے تو خیر صلی اللہ ہے۔ نبی کے شان میں مبالغہ حد کراس بھی کر دی جائے، اللہ خود کرتا ہے کراس۔ ہمیں کہتے ہیں حد میں رہ کے نبی کی تعریف کرو، ہم کہتے ہیں اللہ سے پوچھو۔ قرآن کا فیصلہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کہ اگر کوئی تمہیں قتل کرے تو قتل کرو نہ حق، اگر کوئی غلام ہو یا پھر غلام کو قتل کیا جائے، آزاد ہو تو آزاد کو کیا جائے، عورت ہو تو عورت کو کیا جائے، اگر کوئی تھپڑ مارے تھپڑ مارو، اگر کوئی انگلی مارے تو انگلی مارو، زیادہ نہیں۔ یہ برابروں میں آ گیا، بولو برابروں میں آ گیا۔ اب سردار بھائی سننا حد کراس کیسے اللہ نے کی؟ ابو لہب نے تو ایسے کہا تھا، ہم تجھے نہیں مانیں گے، ایسے کہا تھا نا، ہم تجھے نہیں مانیں گے، تو اللہ کہتا تیری انگلی ٹوٹ جائے۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ ہمیں کہتا ہے انگلی کا بدلہ انگلی، فرمایا یہ مخلوق کی باتیں ہیں، محبوب کی باتیں نہیں ہیں۔ جو ظالم میرے نبی کے ناموس کے اوپر انگلی اٹھائے تو اللہ اپنا بنا ہوا قانون بھی توڑ دیتا ہے۔ قانون عزیز نہیں ہے، محمد عزیز ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ہوتے کون ہو نبی کی ذات پہ انگلی اٹھانے والے؟ تو یہ اب قانون اللہ نے خود توڑ دیا۔ اس لیے قانون ہے ہمارے لیے، حضور کے لیے قانون نہیں، حد ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک حد تھی جبریل حد میں رہا، جب بے حد ہوا تو پھر جبریل نہ گیا، تیرا نبی آگے نہ گیا۔ صرف سوچنے کی بات ہے، نور ہیں، بشر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ سائنس بھی کہتی ہے آسمان ٹھوس ہے، اوپر صرف نور ہی نور ہے۔ میرا نبی آسمان پہ پہنچا، آسمان کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وہ کھل گئے آسمان کے دروازے۔ وَفُتِحَ فَاتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا فَهُوَ فَاتِحٌ، وَفُتِحَ يُفْتَحُ فَتْحًا فَذَاكَ مَفْتُوحٌ، فَاتَحَ يَفْتَحُ کا معنی کھولنا۔ فرمایا وَفُتِحَ، وَفُتِحَ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ اب کھول دیے، محبوب تیری استقبال کے لیے دروازے کھلے ہی نظر آئیں گے۔ وَفُتِحَ کھول دیے گئے، اب آسمان کے ابواب، باب کی جمع دروازے۔ پہلا آسمان یہ ہے، اوپر کہتے ہیں بشر نہیں جا سکتا، جبریل بشر تو نہیں ہے، پیور نور ہے۔ اچھا عیسیٰ اوپر بندہ گیا تھا، نیچے مڑ کے نہیں آیا۔ ادریس اوپر گیا تھا، بندہ ہی گیا تھا، نیچے مڑ کے نہیں آیا۔ پہلا آسمان، اب ذرا ذہنوں کو حاضر کریں، پہلا آسمان آیا، بشریت ختم ہو گئی۔ ایسے ہی مولویوں نے رولا ڈالا ہے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دے نال کرے مقابلہ جیڑا، عاشقاں اونوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا راتے دیں اساں ایو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا، اساں ہور۔ جنہ نہیں ڈٹھا ہوتے کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں۔ جبریل نے دیکھا تھا نا، تو اس لیے کہا بس جی میں یہاں تک۔ یہ اوپر بشریت ختم ہوئی، پھر اوپر نورانیت گئی۔
قد جاءکم من اللہ نور. اب یہ نور کا سفر شروع ہوا. اچھا کہتے نہیں ہیں پکی بات عند سدرۃ المنتہی، نوریوں کی حد سدرۃ المنتہی. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. جبریل رک گیا چونکہ نوریوں کا سردار تھا. اب مانا یہ ہوا کہ وہاں پر جا کر نور بھی جواب دے گیا. اب آگے میرے نبی نے سفر شروع کیا. اب کوئی بتا سکتا ہے کہ آگے والا وجود محمد کا کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بشر کی بات کرتے ہو، سائنس بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے اوپر جو گیا مڑ کے نہیں آیا، ہمارا نبی چلا گیا. پھر نوریوں کی حد سدرۃ المنتہی، وہ بھی وہاں پہ ہاتھ جوڑ گیا، ہمارا نبی آگے چلا گیا. بھائی جان بس اسی پہ اتفاق کریں. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے کہا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہا، مت سوچنا کہ میری حقیقت کو سمجھ گیا، میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو جب ساتھ رہنے والا مزاروں میں سونے والا نہیں سمجھ سکتا تو صدقے کھانے والا کیا سمجھ سکتا ہے؟ کوئی کوڑی شکل والا سمجھ سکتا ہے؟ نہ. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت بشریت، حقیقت نورانیت کیا ہے، یہ صرف میرا اللہ اور کوئی یہ جانچ نہیں سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ اپنا 4 صفتیں ہیں. پہلی صفت ہے تبیان لکل شیء. اب دیکھنا قرآن اور نبی کیسے ہیں. یہ نبی ہیں اور یہ قرآن ہے. پہلے میں 4-5 آیتیں پڑھوں گا برابروں کی، پھر آپ دیکھیے گا میں نہیں، اللہ نبی کو بڑھائے گا قرآن سے، قرآن ہی میں سے. اب سنیے گا. پہلی ہے اپنا تبیان لکل شیء. قرآن میں ہر شے کا علم بولو، ہر شے کا علم موجود ہے. سر لاؤ، قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے. یہ ہے قرآن. تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا علم موجود. قرآن اب مقابلے میں حضور نے آنا ہے، فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم. قرآن میں ہر شے کا علم موجود اور قرآن کا اور ہر شے کا علم محمد کے سینے میں موجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب تبیان لکل شیء اور وعلمک ما، یہ برابروں میں، نبی اور قرآن برابروں میں آ گئے. آگے ہے صفت ہدن، ہدایت. کیا ہے؟ ہدایت. اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت. اب قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے. اب نبی کے لیے کیا بولا؟ یہ قرآن آ گیا دوسری صفت میں. اب فرمایا انک لا تہدی من یشاء الی صراط مستقیم. فرمایا قرآن ہدایت ہے اور میرا نبی ہدایت دینے والا ہے. اب دوسری صفتوں میں برابر آ گئے. دوسری بھائی قرآن ہے، دوسری صفتوں میں بھی برابر آ گئے. اب تیسری آگے رحمہ. قرآن ہے رحمہ. کون نہیں جانتا تیرا نبی ہے رحمت للعالمین. قرآن صرف رحمت ہے اور تیرا نبی ہے رحمت للعالمین. اور چوتھی آگئی بشرا. بشرا کا معنی ہے خوشخبری دینا. کیا دینا؟ خوشخبری دینا. اور یہ قرآن آیا، اب تیرے نبی نے برابر میں آنا ہے. اللہ نے سورۃ الاحزاب 12 نمبر 22 اور اس کا 35واں سورہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ترجمہ کریں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا نبی بنا کر، رسول بنا کر، شاہدہ گواہ بنا کر، مبشرہ خوشخبری دینے والا بنا کر. بھئی قرآن میں جو خوشخبری ہے، بشرا خوشخبری ہے، چھپی ہوئی تھی، وہی خوشخبریوں کو جو لوگوں کو سنانے والا ہے وہ ذات محمد رسول اللہ ہے. قرآن میں کتنی صفتیں آئیں؟ 4. اب حضور کی کتنی صفات آ گئیں؟ 4. بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے ظفر صاحب، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی چیز کے اللہ نے 2 نام رکھے ہیں. اللہ اکبر. ایک ہی چیز کے اللہ نے 2 نام. آپ کیسے؟ وہ کیسے؟ ایک ہی چیز کے، یعنی یہ جملہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی دینے لگا ہوں. یعنی اگر علم الہی، جب علم سارے بولو، جب علم الہی، مجھے پتہ ہے یہ اوپر کی گفتگو ہے لیکن کرنے دے. جب علم الہی لباس الفاظ میں آئے
اللہ جب علم الہی لباس جب علم الہی لباس الفاظ میں آئے تو وہ قرآن بنتا ہے، تو جب لباس نور میں آئے تو وہ محمد مصطفیٰ بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ چیزیں دو ہیں اور نام ایک ہے، ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو۔ فرمائے اگر ایسے آئے تو پھر قرآن ہوا، اگر اماں آمنہ کی گود میں آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی، میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا لفظوں کا، ترجمہ آپ نے خود کیا۔ جیسا قرآن اب ویسا نبی، ہاں جیسا قرآن ویسا نبی جیسا قرآن ویسا نبی، خوش ہو وہ یار، جیسا قرآن ویسا نبی، جیسا قرآن لا ریب ویسا نبی لا ریب، جیسے قرآن بے عیب ویسے نبی بے عیب۔ کیوں؟ محمد قرآن جیسا اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا۔ یہاں تک بات آ گئی، میں ممبر پہ ہوں، اللہ معافی دے اگر میں قرآن میں عیب نکالوں، اگر میں قرآن میں عیب نکالوں، چلو زیادہ سے زیادہ آپ مجھے اگر قتل ہی نہ کریں گے، جتنا بھی ادب کرتے ہیں یہاں سے پکڑیں گے، کھینچ کر مسجد سے باہر نکال دیں گے، کہیں گے چلا جا تو قرآن کے اندر عیب نکال رہا ہے، یہ لاریب ہے، یہ لاریب ہے۔ محمد قرآن جیسا اور قرآن محمد جیسا۔ اور بھائی اگر قرآن میں کوئی عیب نکالے وہ زندیق کافر ہے، جو محمد کے اندر عیب نکالے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے جنازہ پڑھنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی پہ علم پہ اعتراض کرے، نورانیت پہ اعتراض کرے۔ اس لیے لا ریب فی، اگر محمد اور قرآن برابروں میں ہے، جس طرح قرآن صحیفہ رحمت بھی عیب ہے، اسی طرح ذات رحمت للعالمین بھی عیب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس آگے میں رزلٹ دے کے آپ بات کو ختم کروں۔ قرآن مجید اب قرآن بڑھانے لگا ہے نبی کو، کس طرح؟ فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، رحمہ للمسلمین، یہ رحمت بھی ہے صرف مسلمانوں کے لیے، یہ ہدایت بھی ہے صرف مسلمانوں کے لیے، کائنات کے لیے، مومنوں کے لیے، جو بھی لفظ آپ استعمال کرنے۔ اب عالمین جو ہے یہ مسلم ورلڈ کا نام نہیں ہے، عالمین جو ہے یہ ناظم شمسی یا قمری کا نام نہیں ہے۔ عالمین کو معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا صرف ایک چیز کے ساتھ، وہ بھی اللہ کے قرآن سے۔ وہ کیا ہے؟ اگر عالمین معلوم کرنا ہے تو پڑھیں پھر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس عبارت کے مقابلے میں لائیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے اور تیرا میرا نبی خدا کی خدائی کے لیے رحمت ہے۔ قرآن صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے، تیرا میرا نبی خدا کی خدائی کے لیے رحمت۔ مومن وہ ہیں جو کلمہ پڑھیں، کافر مومن تو نہیں ہے۔ اگر رب ان کو پالنے والا ہے، تیرے نبی کی رحمت ان تک بھی ہے۔ عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، جبروت ہے، ملکوت ہے، لاہوت ہے، تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں، جہاں جہاں تک تیرے رب کی عالمینیت جائے گی وہاں تک تیرے رسول کی رحمت للعالمین کی جائے گی۔ تو معلوم ہوا یہاں پہ اللہ نے نبی کو بڑھا دیا، فرمایا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور میرا نبی رب کی کائنات کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت۔ یہ مسلمین کے لیے، مسلمین اور ہے اور عالمین مسلمین صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور عالمین کے اندر ہر شے ہے، جانور بھی ہے، حیوانات بھی ہے، نباتات بھی ہے، پرندے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، یہ سارے کس کے اندر ہیں؟ عالمین کے اندر۔ تو اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ عالمین کے لیے رحمت نہیں ہے، محمد عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے اپنا کیا خوب بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، احد احمد وچ میم مروڑی، احد احمد وچ میم مروڑی، اے تے اج تائیں کسے جانیا ہی نہیں۔ احد اور احمد لکھیں، صرف میم مروڑی۔
ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਂਝਾ ਆਇਆ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਰਾਂਝਾ ਆਇਆ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ, ਰਾਂਝਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੇੜੀ ਬਿਨਾ ਹੀਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਂਝਾ ਆਇਆ ਰੂਪ ਵਟਾ کے وچ کھیڑی بنا ہیر کسے پہچانیا نہیں۔ تو وہی نور جو پہلے آیا تھا نور بشری میں، بنا صدیق کسے سیانے ہیں۔ تو بھائی جان اور بھی گھنٹے دو کی گفتگو ہو سکتی ہے، بس یاد رکھ لیں کہ تیرے اللہ کی توحید کا چشمدید گواہ ہمارے رسول ہیں، اور ہمارے رسول کے چشمدید گواہ عائشہ کے ابا جی ابو بکر صدیق سبحان رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ کی بارگاہ میں التجا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ لوگ جنہوں نے حق کو جان لیا وہ کون ہے؟ وہ حق کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق۔ اللہم صلی علی محمد و